آج کا ہمارا سبق ہے باغ و بہار۔ یہاں سے 3 طرح کے کوشچن آئیں گے کہ باغ و بہار کیا ہے؟ تو باغ و بہار ایک داستان ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت ایک انشائیہ ہے۔ آگے پڑھیں گے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ تو ایک افسانہ ہے۔ آج کا سبق ہمارا کیا ہے؟ باغ و بہار۔ باغ و بہار کیا ہے؟ ایک داستان ہے۔ اور اس داستان کے لکھنے والے کون ہیں؟ میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی۔ یا اس طریقے سے کوشچن آئے گا کہ داستان باغ و بہار کس کا ہے؟ میر امن دہلوی کا۔ یا میر امن دہلوی کا کون سا داستان آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو باغ و بہار۔ اور لانگ کوشچن میں آئے گا، اور آتا ہی ہے، کافی مرتبہ آ چکا ہے پچھلے سالوں میں، کہ میر امن دہلوی کے بارے میں لکھے، میر امن دہلوی کا تعارف پیش کرے، یعنی ان کے بارے میں لکھنے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور باغ و بہار میں یہاں پر جو اس کا داستان کا ایک چھوٹا سا پارٹ دیا ہوا ہے، اس کا خلاصہ ڈیٹیل میں سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں سے 3 کوشچن۔ باغ و بہار کیا ہے؟ تو باغ و بہار ایک داستان ہے۔ باغ و بہار کو کس نے لکھا؟ میر امن دہلوی نے۔ میر امن دہلوی کی کون سی کتاب ہے؟ تو باغ و بہار۔ سب سے پہلے داستان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ انشائیہ کیا ہے، مضمون کیا ہے، خاکہ کیا ہے، اسی طریقے سے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ داستان کیا ہے۔ یہاں پر جو بھی امپورٹنٹ ٹرم رہیں گے اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ داستان کی تعریف کچھ یوں ہے، تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن کچھ یوں ہے: وہ طویل یعنی لمبی، وہ طویل کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی کے بجائے خیالی زندگی کے واقعات سے تعلق رکھتے ہوں۔ یعنی کہ داستان کسے کہتے ہیں؟ ایسی لمبی کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ شارٹ نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر شارٹ بس ایک ہے میرے خیال سے۔ تو داستان کیا ہے؟ ایسی لمبی کہانی ہے، ایسی طویل کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر نہ ہو، حقیقت پر نہ ہو، بلکہ خیالی زندگی پر ہو۔ جیسے کہ ایسی کہانی پیش کرنا کہ جس میں ایک شہزادہ ہے جس کے پاس اڑنے والا قالین ہے، تو یہ حقیقت میں ممکن نہیں ہے، خیالی قصہ ہے۔ تو ایسے قصے کو ہم داستان کہیں گے۔ جیسے ایک گھوڑا ہے، اڑنے والا گھوڑا ہے، تو یہ حقیقی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ خیالی کہانی ہے۔ تو ایسی کہانی جو کہ خیالی ہو، حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو، ویسی کہانی کو ہم داستان کہتے ہیں۔ یعنی ایسی طویل کہانی یا قصہ جس کی بنیاد تخیل یعنی خیال، رومانس، جذبات یعنی کہ ایموشن، اور یہ والا ورڈ یاد رکھیں، ما فوق الفطرت عناصر پر ہو۔ ما فوق الفطرت یعنی جو کہ فطرت کے اکارڈنگ نہ ہو، جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چیز نہ ہو، بلکہ فطرت سے اوپر کی چیز ہو، جیسے اڑنے والا گھوڑا، بولنے والا طوطا، یہ ساری چیزیں۔ آگے ہے داستان افسانوی ادب۔ بتا چکا ہوں میں اسے افسانوی ادب کیا ہے۔ افسانوی ادب کی قدیم یعنی ہوتا ہے کہ پرانا، سب سے پرانا، قدیم ترین صنف ہے۔ افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف کیا ہے؟ داستان۔ اور یہ صنف فارسی زبان سے اردو میں داخل ہوئی۔ داستان کہاں سے داخل ہوئی اردو میں؟ فارسی سے۔ دراصل داستان سننے اور سنانے کا فن ہے۔ داستان سننے اور سنانے کا فن ہے۔ داستان تحریری شکل میں، تحریری یعنی لکھاوٹی، داستانیں تحریری شکل میں آنے سے پہلے سنائی جاتی تھی۔ یعنی کہ داستان اس طویل قصے کو کہتے ہیں جس میں فطری اور غیر فطری، یعنی اس میں نیچرل کردار بھی ہوتے ہیں اور جو نیچرل نہ ہو وہ بھی کردار ہوتے ہیں۔ جیسے چلنے والے بھی گھوڑے ہوتے ہیں اور اڑنے والے بھی۔ فطری اور غیر فطری کردار اور اعمال بنا کر قصہ کو لکھا جاتا ہے۔ اس میں فطری اور غیر فطری کردار دونوں ہوتے ہیں۔ تاریخی پس منظر کیا ہے، یعنی اس کا ہسٹری کیا ہے؟ انسانی زندگی میں نہ صرف آج کے زمانے میں بلکہ قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں بھی انسان نے تفریح کے لیے، تفریح یعنی وقت گزارنے کے لیے وقت نکالا، تفریح یعنی مذاق کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ تفریح سے وقتی سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان اپنی تکالیف کو بھول کر ذرا دیر کے لیے وہ ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ذہنی سکون میسر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو پھر داستان سننا بند کر دیا۔ یہاں پر کچھ داستانیں، جیسے ملا وجہی کی داستان کا نام ہے سبرس۔ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ سبرس اردو کی پہلی داستان ہے۔ اردو کی پہلی ادبی داستان کا نام کیا ہے؟ سبرس، جس کے لکھنے والے ہیں ملا وجہی۔ انہوں نے 1632 میں مکمل کیا۔ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی میں قصہ مہر افروز دلبر، نوطرز مرصع، یہ داستان کے نام ہے، اور لکھنے والے ہیں عطا حسین خان تحسین۔ پھر اس کے بعد بہت ساری داستانیں لکھی گئی۔ فورٹ ولیم کالج میں جو بہت ساری داستانیں لکھی گئی، ان میں سب سے زیادہ جو کامیاب ہوئی وہ باغ و بہار جو کہ میر امن دہلوی کی ہے۔ پھر اس کے بعد آرائش محفل، اور اس کے بعد شکنتلا ناٹک، یہ ساری
فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، لیکن سب سے زیادہ مقبول باغ و بہار ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر جو داستانیں لکھی گئی، رانی کیتکی کی کہانی، یہ ایک مختصر داستان ہے جو کہ لکھا ہوا انشاءاللہ خان انشاق کے دوارا۔ تو یہ داستان کا ڈیفینیشن ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے کہ داستان ایک ایسی لمبی کہانی ہوتی ہے جس میں حقیقت کے بجائے خیالی بات کی جائے، خیالی قصے بیان کیے جائیں، اس میں فطری اور غیر فطری دونوں طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ اور اردو کی پہلی ادبی داستان کون ہے؟ تو سب رس، اور باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کے تحت لکھی گئی، اور وہ میر امن کی سب سے کامیاب اور کیا کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے سب سے کامیاب داستان ہے۔ اب چلتے ہیں میر امن کے بارے میں پڑھنے کی، جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا لائن یہاں پر ہے کہ میر امن کی تفصیلی حالات معلوم نہیں ہوتے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے نہیں پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے باغ و بہار میں دیباچہ لکھا ہے، پریفیس لکھا ہے، انہی سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے اور کیا ان کے حالات زندگی ہے۔ ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں بیشتر قیاسات پر مبنی ہے، اور جتنے لوگوں نے اگر لکھا ہے تو وہ قیاس ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ اچھا ایسا یہ یہاں پیدا ہوئے ہوں گے، یہ اتنے میں پیدا ہوئے ہوں گے، لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی ان کے جو مختصر مستند حالات معلوم ہیں جو انہی کی کتاب سے، وہ یہ کہ اصل نام میر امن، ان کا اصل نام کیا تھا؟ اب یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ میر امن دہلوی کا اصل نام میر امن اور تخلص لطف تھا، تخلص بتاؤں گا جب شاعری پڑھاؤں گا۔ تو اصل نام ان کا میر امن اور تخلص لطف تھا۔ دلی میں پیدا ہوئے، اسی لیے دہلوی کہلاتے ہیں۔ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے ہیں۔ ان کے اجداد یعنی ان کے باپ دادا مغل بادشاہوں کے رکاب میں رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کی خدمت کے صلے میں انہیں جاگیریں بھی عطا ہوئیں۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دلی میں داخل ہوئی تو میر امن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رکھا، یعنی احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو میر امن دہلوی کا گھر بھی لٹ گیا۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر بھی ضبط کر لی۔ کس نے ان کی جاگیر ضبط کر لی؟ سورج مل جاٹ میں۔ میر امن دلی چھوڑ کر نکلے اور برسوں تک عظیم آباد، جو کہ پٹنہ میں ہے، عظیم آباد میں مقیم رہے۔ وہاں سے تلاش معاش میں کلکتہ گئے۔ عظیم آباد سے پھر کہاں گئے؟ کلکتہ گئے تلاش معاش کے لیے، یعنی نوکری کے تلاش میں۔ نواب دلاور جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم کا اتالیق مقرر کر دیا۔ اتالیق یہ سمجھ لے ایک طرح سے استاد مقرر کر دیا۔ 2 سال اس خدمت کو انجام دینے کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی، یہ نام یاد رکھیں، منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے یعنی ان کے ذریعے سے گلکرسٹ تک پہنچے، اور 4 مئی 1801 کو 40 روپے ماہانہ تنخواہ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ تلاش معاش کے لیے یعنی نوکری کی تلاش میں کلکتہ گئے، وہاں میر محمد کاظم خان کیا تعلیق رہے جو کہ نواب دلاور جنگ کے کیا تھے؟ بھائی تھے، اور اس کام کو 2 سال انہوں نے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ان کی جان پہچان گلکرسٹ سے ہوئی، جو کہ پرنسپل تھے فورٹ ولیم کالج کے۔ 1801 میں ہوئی اور ان کی ملازمت لگی، ان کی نوکری لگی فورٹ ولیم کالج میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ۔ تو ان کی تنخواہ کتنی تھی فورٹ ولیم کالج میں؟ 40 روپے اس وقت میں، جو 1806 تک وہ کالج میں اپنے فرائض انجام دیتے۔ اور اس کالج میں کب تک وہ کام کرتے رہے؟ 1806 تک۔ ان کی پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری یعنی جسم میں فزیکل ویکنس کی سبب 1806 میں انہیں کالج کی خدمت سے سبکدوش یعنی ریٹائر کر دیا گیا۔ کالج سے علیحدگی کے بعد ان کے حالات پردہ خفا ہے، یعنی کالج سے جب وہ جدا ہوئے اس کے بعد کی ان کی زندگی میں کیا ہوئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ میر امن کی تعلیم کہاں تھی یہ معلوم نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے۔ اسی کی بدولت انہوں نے فارسی کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ گنج خوبی سے کیا تھا۔ ایک کوشچن آتا ہے کہ میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ تو باغ و بہار کے علاوہ گنج خوبی ان کی ایک دوسری مشہور کتاب ہے۔ میر امن صاحب عیال تھے، صاحب عیال یعنی گھر گرہستی والے صاحب عیال تھے۔ ان کے گھر میں چھوٹے بڑے 10 آدمی تھے۔ میر امن کی شہرت، اب یہاں سے یہ پہلے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میر امن کی شہرت جس کتاب سے ہے وہ باغ و بہار ہے، یعنی یہ جانے کس لیے جاتے ہیں؟ باغ و بہار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ یہ کتاب 1801 میں مکمل ہو چکی تھی، اس وقت اس کا نام چہار درویش تھا، یعنی باغ و بہار کا سب سے پہلا نام کیا تھا؟ چہار درویش، 1801 میں۔ 1802 میں اس پر نظر ثانی ہوئی، یعنی اس پر دوسری بار نظر کیا گیا اور اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا، جس سے 1217 ہجری، یہاں پر ہجری میں آ گیا 1217 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 میں کلکتے کے ہندوستانی چھاپا خانہ میں طبع ہوئی۔ تو مکمل کتابی شکل میں یہ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ 1804 میں۔
فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت میر امن کی اسی تصنیف کو حاصل ہوئی. تو فورٹ ولیم میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول میر امن کی یہی کتاب ہے، داستان باغ و بہار. یہ لائن بھی آپ کہیں پر لکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک کہ باغ و بہار اردو کی ان لازوال کتابوں میں ہے. زوال یعنی کہ ڈوب جانا، اور لازوال یعنی کہ جس کا کبھی خاتمہ نہ ہو. تو باغ و بہار اردو کی ان لازوال کتابوں میں سر فہرست ہے جس پر وقت کی کبھی گرد نہیں پڑی. لازوال کتاب ہے یہ، یعنی اس کا کبھی زوال نہیں ہوا. ان لازوال کتابوں میں سر فہرست ہے، یعنی لسٹ میں ہے، جس پر کبھی بھی گرد نہیں پڑا. اور کچھ چیز یاد رکھ لیں کہ باغ و بہار جو ہے یہ قصہ چہار درویش ایک کتاب ہے جو کہ امیر خسرو کی لکھی ہوئی ہے. قصہ چہار درویش اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ اس کتاب میں 4 درویش کا قصہ ہے. تو یاد کیا رکھنا ہے کہ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے. درویش کا مطلب ہوتا ہے ویسا فقیر جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہو، اور باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ایک بادشاہ کا قصہ ہے. اصل میں 5 قصہ ہے، ایک بادشاہ کا اور 4 درویش کا. باغ و بہار جب شائع ہوئی تھی اسے بہت شہرت ملی، اور اس پر میر امن دہلوی کو 500 روپے کا انعام ملا تھا. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ باغ و بہار کی وجہ سے میر امن کو کتنا انعام ملا، تو 500 روپے کا انعام ملا. اور ہمارا یہ جو سبق ہے اس میں چوتھے درویش کا قصہ ہے. باغ و بہار کے چوتھے درویش کا قصہ ہے. تو سب سے پہلے اس کا خلاصہ دیکھ لیں تاکہ سارے کوشچن آنسر اچھے سے بن جائیں. میں قصے کو اپنی زبان میں کہتا ہوں تاکہ دیر نہ لگے. تو چوتھا درویش ہے، یہ چاروں درویش ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو قصہ سنا رہے ہیں، سمجھ لیجیے اس طریقے سے. تو یہاں پر جو چوتھا درویش ہے وہ اپنے قصہ اس طریقے سے کچھ سناتا ہے کہ میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں. تو کوشچن آتا ہے کہ چوتھا درویش کہاں کا تھا؟ چین کا تھا، عجم کا تھا، فارس کا تھا. تو چوتھا درویش چین کا تھا. چوتھا چین، چوتھا میں بھی چا اور چین میں بھی چا. تو چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا. جب میرے والد، وہ کہتا ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے میرے چچا کو وصیت کی کہ جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے تو اپنی بیٹی روشن اختر سے اس کی شادی کر دینا اور بادشاہ اس کو بنا دینا، جب تک تم بادشاہت سنبھالنا. والد کی وفات کے بعد میرا چچا بادشاہ بنا اور مجھے اس نے زنانے محل میں بھیج دیا. زنانے محل یعنی عورتوں کے محل میں. جب میں 14 برس کا ہوا تو میرے پاس مبارک، جو مبارک ایک نام ہے، ایک کیریکٹر ہے، درویش کے والد کا معتبر آدمی. مبارک کون ہے؟ یہ جو درویش ہے اس کے والد کا معتبر یعنی بھروسے والا آدمی تھا. تو مبارک نام یاد رکھیں. مبارک کون ہے؟ اس درویش کے والد کا، جو کہ مر گیا ہے، والد کا بھروسے مند آدمی تھا. اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا کہ وہ مجھے بادشاہت دے دے اور اپنی بیٹی روشن اختر سے میری شادی کر دے. بادشاہ نے کچھ نجومیوں کو بلایا جو پہلے یعنی جیوتشی نجومیوں کو بلایا جو پہلے سے اس کے سیکھے سکھائے تھے. نجومیوں نے کہا شہزادہ اس سال شادی کرنا مناسب نہیں، لہٰذا اگلے سال کرے. مجھے زنانے محل میں واپس بھیج دیا گیا. پھر کچھ دن بعد مبارک میرے پاس آیا اور کہا بادشاہ نے مجھے تجھے مارنے کا حکم دیا ہے. میں نے اس سے اپنی جان کی امان مانگی. مبارک مجھے میرے والد کے کمرے میں لے گیا اور وہاں ایک کرسی تھی اسے ہٹایا. کرسی کے نیچے ایک گڈھا تھا. میں نے دیکھا وہاں عمارت اور 4 مکان تھے جس میں سونے کی زنجیریں، ایک حوض جواہر سے لبالب یعنی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے، اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا تھا بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میں نے مبارک سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مبارک نے کہا تمہارے والد ملک صادق. اب ایک اور کریکٹر آیا یہاں پر، ملک صادق. کیا نام ہے؟ ملک، میم لام کاف، ملک صادق. اور ایک اور نام کیا تھا؟ مبارک. ملک صادق. مبارک کیا کہتا ہے؟ مبارک نے کہا تمہارے والد ملک صادق. اور ملک صادق کون ہے؟ جنوں کا بادشاہ ہے. دیکھیں داستان میں جن کے کریکٹر آ گئے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، اسی لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں، نیچرل نہیں ہے. کہ تمہارے والد ملک صادق سے ملاقات کرنے جاتا. جب وہ واپس آتے تو ملک صادق ایک بندر زمرد یعنی ایک اچھے کلر کا ایک بندر زمرد کا دیتا. ہر ایک بندر کے تابع 1000 دیو ہے، یعنی ہر ایک بندر کے تابع اس کے انڈر میں کتنے ہیں؟ 1000 دیو ہے. اور جب 40 بندر پورے ہو جائیں گے تب کام میں لائے جائیں گے. یعنی ابھی کام میں نہیں لائے جا سکتے یہ سارے بندر، کیونکہ ابھی 39 بندر پورے ہوئے ہی تھے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک بندر اور لانا باقی ہے. میں مبارک سے کہتا ہوں کہ ہمیں ملک صادق کے پاس لے چلو. لہٰذا وہ بادشاہ کے پاس جاتا اور کہتا کہ میں شہزادے کو جنگل میں لے جاتا ہوں اور وہیں سے قتل کر دوں گا. چوتھا درویش اور مبارک کیا ہوتا ہے؟
پھر ہم ملک صادق سے ملنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. جب میں منزل پر پہنچتا ہوں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. مبارک مجھے سلیمانی سرما، اب یہاں پر یاد رکھیں اس کا نام سلیمانی سرما لگانے کو دیتا ہے. تب مجھے جنوں کی دنیا دکھائی دینے لگتی. اب دیکھیں یہاں پر ایک ذکر ہوا سلیمانی سرما، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا سرما کہیں پایا نہیں جاتا، اسی لیے یہ داستان کے زمرے میں آگے سلیمانی سرما لگانے کو دیتا ہے. تب مجھے جنوں کی دنیا دکھائی دینے لگتی ہے. پھر ہم ملک صادق سے ملتے ہیں اور اپنا سرگزشت یعنی اپنے حالات سناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اس سے پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا. وہ مجھے ایک تصویر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو لے کر جاؤ، تب تمہارا کام ہو جائے گا. لہٰذا اس تصویر کی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے ہم ملک در ملک یعنی ملک شہر در شہر 7 سال گھومتے رہے. آخرکار ہماری ملاقات ہندوستان میں ایک فقیر سے ہوئی. کہاں ملاقات ہوئی؟ ہندوستان. کوشچن آتا کہ فقیر کہاں کا تھا؟ تو ہندوستان کا. میں نے اسے کچھ اشرفی دی، پھر اس کے پیچھے ہو گئے. فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر میں اس پر عاشق ہو گیا. وہ وہی لڑکی تھی جس کو ملک صادق لانے کو دیا تھا، یعنی ملک صادق نے جس کو لانے کو کہا تھا وہی فقیر کی لڑکی تھی. دھمکی دی تھی کہ امانت میں ملک صادق نے دھمکی دی تھی کہ امانت میں خیانت نہ کرنا. فقیر سے میں نے اپنی دل کی بات کہی تو اس نے منع کر دیا اور اپنی سرگزشت بیان کی. اب فقیر یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی سرگزشت بیان کر رہا ہے. داستان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قصہ در قصہ ہوتا ہے، یعنی کہانی کے اندر کہانی ہوتی ہے. یہ کہانی ختم ہوتی نہیں کہ اس کے اندر دوسری کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی چل رہا تھا اس شہزادے کا قصہ اور اس کے اندر اب فقیر کا قصہ آ گیا. فقیر اب اپنا قصہ بتا رہا ہے. اس کہانی وہ کہتا ہے ہندوستانی فقیر، جب میری بیٹی بلوغت کو پہنچی یعنی جوان ہوئی تو اس کی خوبصورت کے چرچے سارے ملک میں پھیل گئے. یہاں کے بادشاہ نے میری بیٹی کے ساتھ میرے بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا. جیسے وہ شب عروسی کو گیا تو ایک نوجوان جس کا نام ملک صادق تخت پر سوار اور اس کے ساتھی مل کر شہزادے کا قتل کر دیا. بادشاہ مجھے اور میری بیٹی کو مارنا چاہا اور وہ نہ مار پایا کیونکہ وہ ملک صادق بیچ میں آ جاتا. لہٰذا بادشاہ نے ہم دونوں کو شہر سے نکال دیا اور ہم دونوں یہاں چھپ کر رہتے ہیں. اب پھر کہتا ہے چوتھا درویش، میں نے کسی طریقے سے فقیر سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا. اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم سب یہیں رہو. جب فقیر کا وفات ہوا تو ہم تینوں ملک صادق کے پاس جانے کو روانہ ہوئے. میں نے مبارک سے کہا کہ میری شادی اس لڑکی سے کرا دو، پر وہ نہ مانا. کہا کہ امانت میں خیانت نہیں. پھر ہم دونوں رونے لگے. تب مبارک نے ایک ترکیب دی کہ اس لڑکی کو یہ تیل لگا دو. جب یہ لڑکی ملک صادق کے پاس جائے گی تو اس کی بو سے وہ نفرت کرنے لگے گا اور تم اس سے پھر شادی کر لینا. لہٰذا ہم تینوں ملک صادق کے پاس گئے. لڑکی جیسے اس کے پاس گئی وہ اس کے بو سے پیچھے ہٹا اور ہمارے پاس آیا اور کہا تم نے امانت میں خیانت کی. چوتھا درویش کہتا ہے میں نے اسے مارنے کی کوشش کی پر وہ اڑتا ہوا میرے پیٹھ پر ایک لات مارا اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا. دیکھیں خیالی قصہ، ایک لات اور وہ جنگل میں. میں نے بہت کوشش کی کہ ان سب کو ڈھونڈنے کی پر ناکامیاب رہا اور خودکشی کرنے چلا گیا. تب میرے پاس ایک سفید پوش انسان آیا، یعنی سفید کپڑے میں انسان آیا اور کہا اللہ سے نا امیدی مناسب نہیں، تو روم جا. روم ایک کا کیا کہتے ہیں؟ ملک کا نام ہے جہاں پر ایک اور بادشاہ ہے جس کا نام ہے آزاد بخت. ساری کہانی وہیں پر جا کے ملے گی. تو روم جا، تمہاری ملاقات کچھ درویش سے ہوگی، یعنی تمہارے جیسے اور 3 درویش ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور تم سب کی مراد، تم سب کی کیا کہتے ہیں جو مراد ہے، جو چاہ ہے وہیں پوری ہوگی، وہیں پایہ تکمیل کو پہنچے گی. اور جو کہانی ہوتی ہے چوتھے درویش کی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور پھر اگلے درویش کی اور اگلا انسیڈنٹ یہاں پر ہو جاتا ہے. پھر قصے سے قصے چلتا ہے. تو ہم آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کوشچن دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹیو دیکھتے ہیں. باغ و بہار کیا ہے؟ ایک داستان ہے. کس کی ہے؟ میر امن دہلوی کی. میر امن دہلوی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں. ان کا تخلص کیا تھا؟ لطف. چلے کوشچن میں دیکھ لیتے ہیں، سارے آ جائیں گے. باغ و بہار کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو چوتھے درویش. آپ کے نصاب میں کس کا قصہ ہے؟ چوتھے درویش کا قصہ ہے. اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے. بتایا میں نے اردو کی پہلی ادبی داستان کون ہے؟ تو سب رس ہے. اس کو کس نے لکھا ہے؟ ملا وجھی نے. اور یہاں پر باغ و بہار کس کی ہے؟ میر امن دہلوی کی. باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے؟ تو نہیں، یہ کیا ہے؟ داستان ہے. باغ و بہار کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ باغ و بہار داستان سے. کوشچن نمبر 4 ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو 4 درویشوں کے. قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ تو قصہ آزاد بخت باغ و بہار کا ایک حصہ ہے. 4 درویش ہیں اور جو بادشاہ کا قصہ ہے اس بادشاہ کا نام ہے آزاد بخت. قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا تھا میں نے. قصہ گوئی، قصہ یعنی کہانی، گوئی یعنی کہ کہنا، قصہ کہنا. قصہ گوئی کی قدیم نثری، قدیم یعنی پرانی، نثری یعنی پروز. قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو داستان. کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟
تو جان گلکرسٹ. نام کیا تھا ان کا؟ جان گلکرسٹ. یہ کیا تھے؟ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے. فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ تو کولکتہ میں. کہاں قائم ہے؟ کولکتہ میں. اور امپورٹنٹ کوشچن یہ سارے کے سارے. کس صنف میں مافوق الفطری عناصر، یہ ورڈ میں نے کہا تھا مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے. کس صنف میں مافوق الفطری کردار ہوتے ہیں؟ تو داستان میں. مافوق الفطری یعنی جو فطرت سے ہٹ کر ہو، خیالی ہو. میر امن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ تو باغ و بہار. نثری کتاب یعنی کہ قصے کہانی کی کتاب، پروز، جو کہ شاعری نہ ہو اسے نثری کہتے ہیں. ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا. اگلا کوشچن ہے یہاں پر شامل نصاب یعنی سلیبس میں جو ہے، شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ تو چوتھے درویش کی کہانی سے یہ ماخوذ ہے. اور اس میں چوتھے درویش کا بھی قصہ پورا نہیں ہوا، یہ چیپٹر ختم ہو گیا. باغ و بہار کی تصنیف یعنی پبلش کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج سے. میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے. گنج خوبی. دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ گنج خوبی. باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے. میر امن کا تخلص کیا ہے؟ لطف ہے. باغ و بہار کس سن میں لکھی گئی؟ کس سن میں لکھی گئی تھی؟ یہ 1801 میں، اور 1804 میں مکمل شائع ہوئی تھی. تو 1810، 1880، 1850 یہ سب صحیح نہیں ہوگا. 1801 میں لکھی گئی تھی. باغ و بہار کے مصنف کون ہیں یعنی کہ رائٹر کون ہیں؟ میر امن. داستان سب رس کے مصنف کون ہیں؟ تو ملا وجہی. یہ بتایا تھا میں نے. میر امن کی تصنیف گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو اخلاق محسنی کا. اور باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش کا. فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے ماہانہ پر ہوئی تھی؟ تو 40 روپے پر. دلی میں احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے وقت میر امن کی جاگیر کس نے لوٹ لی؟ تو سورج ملچاٹ نے. وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی؟ تو سلیمانی سرما. کالج کی طرف باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو 500 روپے کا انعام ملا تھا باغ و بہار پر کالج کی طرف سے. اب یہاں پر سبجیکٹو کوشچن دیکھ لیتے ہیں. شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا تھا؟ تو شہزادہ فقیر کو 1 اشرفی دیتا تھا. اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہندوستان سے. شہزادہ کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا. فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی بحالی کتنے روپے تنخواہ پر ہوئی تھی؟ تو 40 روپے ماہانہ تنخواہ. میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے؟ تو 1806 میں. باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا تعلق داستان سے ہے. باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں. باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش کا. باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو 500 روپے کا انعام ملا. باغ و بہار کی سن اشاعت کیا ہے یعنی اشاعت پبلش کب ہوئی؟ ایک کتابی شکل میں کب اسے شائع کیا گیا؟ تو 1804 میں. اور یہ کوشچن ہے کہ لکھا کب گیا تو 1801 ہوگا اس کا آنسر. باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ تو 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. اس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو جان گلکرسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا. باغ و بہار کے اقتباس میں کن ملکوں کا ذکر ہے؟ تو چین، ماچین، ہندوستان. تو یہاں پر لگ بھگ سارے کوشچن ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک میر امن کے بارے میں یاد رکھنا ہے، اور ایک داستان کے بارے میں، اور ایک باغ و بہار کے بارے میں. اس چیپٹر کے جو قواعد سے ریلیٹڈ کوشچن ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کوشچن تھا کہ درج ذیل الفاظ کی جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنائیں. یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی جنسیت بتانا ہے کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، یعنی کہ میل ہے کہ فیمیل ہے. تو میں نے کہا ہے کہ جب آ کا ساؤنڈ آئے گا تو مذکر ہوگا یعنی کہ میل ہوگا، اور جب ای کا ساؤنڈ آئے گا تو مؤنث ہوگا. تدبیر کہتے ہیں پلان کو. تمہاری تدبیر اچھی ہے تو مؤنث ہو گیا. امانت، زندگی خدا کی امانت ہے، خدا کی آ گیا تو مؤنث ہے یہ. ویرانی یعنی جملے بنانا ہے اس طریقے سے جس میں آ یا ای آ جائے. ویرانی. مفلس، اچھا یہ اسپیلنگ غلط ہے، مفلس یہ سین نہیں ہوگا بیچ میں، میم فا لام سین. مفلس کی زندگی میں ویرانی ہوتی ہے تو ویرانی بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. سیرت، اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو سیرت بھی کیسا لفظ ہے؟ مؤنث. بدنامی، تمہاری غلط حرکت سے میری بدنامی ہوئی تو ہوئی یہ ساؤنڈ ہے تو یہ بھی کیسا لفظ ہے؟ بدنامی، مؤنث ہے. اس طریقے سے جملے بنانے ہیں اور بریکٹ میں مذکر یا مؤنث لکھ دینے ہیں. پھر سے کوشچن ہے مترادفات یا ہم معنی. مترادفات یعنی کہ پارے واچی، اسی کو ہم معنی کہتے ہیں یعنی جس کے معنی ایک جیسے ہوں. بادشاہ، سلطان. تحقیق، تجزیہ. تحقیق یعنی کہ ریسرچ. شبیہ، شکل. پیر، مرشد. علم، دانش. نابینا، اندھا. درج ذیل الفاظ کے معنی بتانے ہیں. مرد عاجمی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایرانی آدمی. مخلصی، چھٹکارا. محرم یعنی کہ رازدار. مجرم یعنی جرم کرنے والا. ظالم یعنی ظلم کرنے والا. تدبیر یعنی کہ حل، سولوشن. بندش یعنی پابندی. دغدغہ یعنی اندیشہ.